الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء. بھائیو بزرگو دوستو، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے. جو دینے کی چیزیں آپ کے ہاتھ میں رکھو، میں جیسی بلاؤں گا آتے جانا دیتے جانا، یہاں لے کر حاضر بیٹھو. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جوڑا بنایا ہے اور جوڑا بنانے کے بعد میں یہ بھی فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین سانچے میں ڈالا ہے اور دیکھنے کا اختیار دیا ہے کہ لڑکے کو لڑکی پسند آئے اور لڑکی کو لڑکا پسند آئے. اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں. لیکن بھائیو بزرگو دوستو، آج کے معاشرے میں اور آج کے ماحول میں بڑا افسوس ہوتا ہے. افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ بچی جوان ہو جاتی ہے، والدین کو فکر نہیں ہوتی ہے. بچہ جوان ہو جاتا ہے، والدین کو فکر نہیں ہوتی ہے. اگر یہ جوانی کے عالم میں بے راہ روی کی طرف یہ لڑکی اگر گئی ہے تو اس کے ماں باپ ذمہ دار ہے، یا لڑکا اگر بے راہ روی کی طرف گیا ہے تو اس کے والدین اور پیرنٹس ذمہ دار ہے. اور ببانگے دوحل یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج ہم شادیوں کو مہنگا کرنے میں، منگنیوں کو مہنگا کرنے میں اور غریبوں کا خون چوسنے میں ایک بچی اور ایک بچہ اگر جس کے والدین نہیں ہے اور ماں باپ نہیں ہے تو وہ رشتے کا انتظار کر رہی ہے اور وہ بچی کا رشتہ طے نہیں ہو رہا. ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان لڑکی. اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، باتیں زیادہ کرنے کا وقت نہیں ہے، چونکہ ہمارا رویا جاتا ہے، معاشرے میں رویا جاتا ہے. لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، 3 سال دیکھنے کے لیے لگ گئے. لڑکا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، 3 سال لڑکی کی عمر، لڑکے کا عمر. اور مزید شکایتیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے. 20 لوگ جا رہے ہیں، 50 لوگ جا رہے ہیں، کھانا کھا پی کر آ جا رہے، لیکن لڑکی پسند نہیں آئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حضرت انسان کو دیکھنے کا موقع دیا ہے. لڑکی لڑکے کو دیکھ رہی ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھ رہا ہے. لیکن آپ خاموش ہو جاؤ، اشارے مت کرو. سننا ہے تو کچھ بولوں گا میں، نہیں تو کچھ بولتا نہیں. سب چیزیں فیس بک پہ موجود ہے، پوری دنیا کو سب معلوم ہے. ادب سے کھڑے رہو تو میں کچھ بولتا ہوں. وقت نماز کا ہو رہا ہے اور وقت کا مسئلہ یہاں تک معاشرے میں ہے، میت اٹھائی نہیں جا رہی. کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ چہرہ دیکھنا باقی ہے. کیوں چہرہ دیکھنا باقی ہے؟ بیٹی آ رہی ہے. کیوں چہرہ دیکھنا باقی ہے؟ بیٹا آ رہا ہے. وہی چہرے کے مسئلے کو لے کر کے بچی کی زندگی 17-18 سال سے لے کر 25 سال تک ہو گئی. 25 سال کے بعد رشتہ آتا ہے؟ ارے بولو نا میرے نوجوان دوستو. یہ معاشرہ اس طرف جا رہا ہے. ایک تھوڑی سی توجہ دلانے کے لیے، کسی کی دل شکنی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن معاشرے کو گزشتہ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اتنا بڑا شامیانہ لگا ہے، اتنا روپیہ خرچ کیے ہیں اور سب کچھ موجود ہے. سمدھی بھی موجود ہے، سمدن بھی موجود ہے، صرف نکاح کا رجسٹر نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ ارے بولو نا. ہاں، مولانا بھی موجود ہے، نکاح بھی پڑھے جائیں گے. نکاح کو ہم کیوں مشکل کرتے ہیں میرے بھائیوں؟ نکاح کو مشکل کریں گے تو زنا آسان ہوگا معاشرے میں، نکاح مشکل ہو جائے گا اور یہ پورا وبال ہمارے اوپر آئے گا جنہوں نے منگنیوں میں اور شادیوں میں اتنا خرچ کیے. تو اسی لیے
ہم اس کے تعلق سے اگلے مرحلے میں ہم یہ کوشش کریں اور نیت کریں اور ارادہ کریں جتنی سادگی میں ہم اپنے نکاح اور جتنی سادگی میں ہم اپنے پیغام لے کر جا رہے ہیں. کسی کے گھر پہ 3 بیٹیاں ہیں, کسی کے گھر پہ 4 بیٹیاں ہیں, وہ اگر ایک بیٹی کے رخصت کرنے میں اتنے مرحلوں سے گزر رہا ہے اور اتنے قرضوں سے گزر رہا ہے تو آئندہ کے لیے اس کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا. اور مرحلہ ہی نہیں ہوگا بلکہ ارتداد. ہاں, ارتداد ہماری بچیوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اور ارتداد کی ہوائیں اور ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کہ بھائی ہم ان کے مذہب تبدیل کرا دیں گے. یہ شادی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں لیکن ان کے پیغامات نہیں آ رہے. تو اسی لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میں سبھی سے درخواست کروں گا کہ ہم ان نکاح کے مرحلوں کو آسان کریں اور منگنی کے مرحلوں کو آسان کریں. اور ابھی موجود جو حاضرین مجلس ہم یہاں پر موجود ہوئے ہیں, ہم اسی تعلق سے کہ ایک عزم کو لے کر, ایک ارادے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ ایک مرحلہ, ایک مقدمہ کہ آگے آنے والی جو شادی ہے اور یہ جو جوڑا طے ہو چکا ہے, ان کا اگلا مرحلہ آسان ہو جائے. آسان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے لڑکی کو موبائل نمبر دے دیے, لڑکوں کو موبائل نمبر دے دیے, والدین کچھ کہہ نہیں رہی ہے اور گھنٹوں باتیں چل رہی ہیں. یہ چیزیں معاشرے کو بگاڑنے والی ہے. یا رشتے طے کرنے میں ہمارا نوجوان کہاں جا رہا تو بولے فیس بک پہ دیکھیں اللہ کے بندی نے خوب لالی پاؤڈر لگا لی اور یہ جوان کو پسند آ گئی اور اس نے اس کو پسند کر لیا. اب پسند کر لیا تو بولے وقت طے کرو. اب وقت طے کر لیا تو دونوں گئے. اب گئے اور شادی بھی ہو گئی ماشاءاللہ, فیس بک کی شادی, اس کی بھی اس کی بھی. اب ہونے کے بعد میں لڑکا کہتا ہے کہ اچھا گھومنے کے لیے چلتے. کس سے کہتا ہے؟ ہونے والی بیوی سے. کیا کہتا ہے؟ ارے بولو نا, گھومنے کے لیے چلتے. تو لڑکی جواباً کہتی ہے اتھا تلو تطویل تلتے ہیں. کیا کہتی ہے؟ بول کے بتاؤ, سمجھ میں آ رہی کہ میری بات؟ اچھا تلو تطویل تلتے ہیں. یہ فیس بک کی منگنی, یہ فیس بک کی شادی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آلہ ہمارے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے. ایک ایمان والے کی مسجد کو ویران کرنے کے لیے, ایک ایمان والے سے قرآن چھیننے کے لیے, ایک ایمان والے سے معاشرہ چھیننے کے لیے اور معاشرتی زندگی چھیننے کے لیے, نوجوانوں کو بیراہ روی کی راہ پر ڈالنے کے لیے. یہ ایک زمانہ تھا کہ جو اس طرح سے نشانہ کرتا تھا. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ انگوٹھا ٹیک. کیا مطلب ہوتا تھا؟ انگوٹھا ٹیک, یعنی کہ اس کو لکھتے اور پڑھتے نہیں آتا. اور آج اس کا مطلب کیا ہے؟ لائک کر رہا ہے, یعنی کہ پسند کر لیا. اور کیسا لائک کیا تو بولے اتنے لوگ, 2.5 لاکھ, اتنے اٹھتے, اور جنازے میں اس کے 40 لوگ بھی نہیں حاضر ہوئے. یہ خواہشات, یہ بیراہ روی. اسی لیے میں نوجوانوں سے بھی درخواست کروں گا, عوام سے بھی اور خواص سے بھی, کہ ہم اپنی بچیوں کے تعلق سے فکر کریں, مکاتب کے تعلق سے فکر کریں, مساجد کے تعلق سے فکر کریں, ایمان کے تعلق سے فکر کریں, دعوت کے تعلق سے فکر کریں. آپ اگر داعی نہیں بنیں گے تو باطل دعوت دیں گا, اور جب باطل کے دعوت کے دسترخوان پر اب حاضر ہوں گے تو یہ لگے گا معاشرے میں کہ یہ چیز فیشن ہے, یہ چیز فیشن ہے. در حقیقت باطل کا یہ نظریہ ہے, یہ منشا ہے. جسم تمہارا ہوگا, لباس ہمارا ہوگا, دل تمہارا ہوگا, فکریں ہماری ہوں گی, دماغ تمہارا ہوگا, پلان ہمارا ہوگا, جیب تمہاری ہوں گی اور سکہ ہمارا ہوگا. اسی لیے ہم ارمانوں پہ زیادہ وقت ضائع کرنے کی بجائے اور ارمانوں پر اپنا جان مال وقت لگانے کی بجائے اللہ کی رضامندی کے خاطر زندگی گزارنے والے بنے اور اللہ کی رضامندی کے خاطر اپنے رشتوں کو طے کرے. الفیہ بنت آصف خان جلگاؤں قاسم واڑی کے رہنے والے ہیں. ان کی لڑکی ہے الفیہ. ان کا رشتہ جو ہے عادل حسین ابن عابد حسین بھساول کے رہنے والے, جام محلہ نورنگی فیل کے. ان کا رشتہ طے ہوا ہے. تمام حاضرین سے درخواست کی جاتی ہے کہ جس طرح حسن و عافیت کے ساتھ یہ سمدھی اور سمدنوں کے اندر اللہ رشتے کو باقی رکھے اور میاں بیوی کے اندر نکاح کے مرحلے کو آسان کرے. کیا کرے؟ اور آسان تو ہو ہی چکا ہے میرے خیال سے. آپ کے والد صاحب ہے نا یہاں, والدہ بھی ہے اور لڑکی کے والد صاحب بھی ہے. رجسٹر منگا لیتے انشاءاللہ, آپ کی رخصتی موقوف کرتے. ہاں
ارے تیار ہے کہ آپ سب لوگ حاضرین تیار ہیں آپ لوگ؟ نیتیں کرو اس طرح سے آئندہ ہم اس طرح کا کریں گے کہ کئی واقعات ایسے جو منگنی کے لیے آئے شادی کر کے چلے گئے، کیا ضرورت وقت ضائع کرنے کی ہے کہ الفیہ بنت آصف خان، لڑکی کا نام الفیہ ہے، آصف بھائی کی لڑکی ہے، جلگاؤں قاسم واڑی کے رہنے والے ہیں. ان کا رشتہ عادل ابن عابد حسین یعنی عادل بھائی صاحب کے ساتھ جو عابد حسین کے لڑکے ہیں، بھساول کے رہنے والے ہیں، جام محلہ نورنگی فیل کے رہنے والے ہیں. ان کا رشتہ نکاح طے ہوا ہے. دعا فرمائے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کو آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچایا، مجلس نکاح کو اور ہونے والے نکاح کو بھی آسان فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کے دائیں طرف جو سامان رکھا ہوا یہ دلہن کو دیا گیا. کون دے رہا ہے انگوٹی؟ آ جاؤ ایک صاحب، انگوٹی پہنا دو. لڑکی والوں کی طرف سے ایک انگوٹی ہے، پہنا دو بیٹا. دائیں طرف جو سامان ہے یہ آپ کو ہدیے کے طور پر دیا گیا ہے. ہاں اس طرف رکھو. دینے لینے کی چیزیں سب ہو گئی، آ گئی برابر، کچھ باقی تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے. دائیں طرف کا ان کو دیا گیا اور دلہے والا کی طرف سے بھی ایک دلہن کو سننے کی انگوٹی اور پازیب انگوٹی. ہاں ٹھیک. یہ بیٹا یہ لے لو، ان کے پاس دے دو، لڑکی کو وہ دیے کہ آپ نے انگوٹھی دے دو نا ان کے ہاتھ میں. لے لو نا، لے لو ہاتھ میں پہلے. میرے کو بھروسہ نہیں ہے بھلا ہاں کسی کا بھی کسی چیز کا زندگی کا موت کا بھروسہ نہیں. ختم ہو گئی بات. بہن دے گا رام کو ادھر آ جانا، ہو گیا ہو گیا نا. ہاں یہ آپ لوگ اور یہ آپ لوگوں کا. ٹھیک ہے ہو گیا. آصف بھائی یہ سمدھی صاحب، آپ سمدھی کون ہے آپ کی؟ ہاں ماشاء اللہ. چلو ٹھیک ہے، دعا کی جائے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی خوب برکت عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ہونے والی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ کئی لوگ پریشان ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کئی پیرنٹس والدین پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ نکاح کو آسان فرما. اے اللہ زنا کو حرام ہے، اے اللہ زنا حرام ہے، لیکن اے اللہ ہماری مجبوریوں کو آسان فرما اور مشکل مرحلات کو ختم فرما. اے اللہ جن گھروں میں رشتے کے اور پیغامات کے تعلق سے مسائل آ رہے ہیں، اے اللہ ہر کسی کے مسئلے کو حل فرما. اے اللہ جن بچوں کا اور بچیوں کے تعلق سے ان کے والدین نے مشورہ کیا ہے، اے اللہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا ہے، اے اللہ یہ نکاح کے لیے رضامند ہے، لیکن اے اللہ حالات اور مسائل کا جاننے والا تو ہے، ہماری نیتوں کا جاننے والا تو ہے. ہم تو صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں. اے اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے. زمین تیرے قبضے میں ہے، آسمان تیرے قبضے میں ہے. اے اللہ ہماری دولت تیرے قبضے میں ہے. اے اللہ تیری رضامندی کے خاطر لگانے والا بنا. اے اللہ جس طرح سے آسانی کے ساتھ یہ منگنی کی مجلس مکمل ہوئی ہے، اسی طرح سے آسانی کے ساتھ میں نکاح کے مرحلے کو آسان فرما. ہماری دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مقبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.